اس ویڈیو میں ہم تھوڑا بات کرنا چاہتے ہیں ایکسلریشن یعنی اسراع کے بارے میں، اور یہ شاید ایک ایسا خیال ہے جس سے آپ کچھ حد تک واقف ہوں گے، یا کم از کم آپ نے یہ لفظ کہیں نہ کہیں سنا ضرور ہوگا۔ کسی چیز کی رفتار میں وقت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے وہ ایکسلریشن ہے۔ رفتار میں تبدیلی، رفتار وقت کے ساتھ، اور شاید ایکسلریشن کی سب سے عام مثال، اگر آپ کو گاڑیوں میں ذرا بھی دلچسپی ہو، یہی ہے۔ تو اکثر وہ آپ کو ایکسلریشن کے نمبرز دیتے ہیں، خاص طور پر اسپورٹس کاروں کے لیے۔ اصل میں ساری گاڑیاں، اگر آپ صارفین کی رپورٹیں یا کہیں بھی مختلف گاڑیوں کے نمبرز دیکھیں تو وہ آپ کو کچھ اس طرح بتاتے ہیں، جیسے ہم یہاں پورش کی مثال دے رہے ہیں اور یہ نمبرز ہم خود بنا رہے ہیں۔ تو فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک پورش 911 ہے، پورش 911۔ وہ کہیں گے کہ پورش 911 کو سٹاپ واٹ سے ناپا جاتا ہے کہ وہ 0 سے 60 میل فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، میل فی گھنٹہ، اور یہ عین مطابق نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ کافی قریب ہیں۔ 0 سے 60 میل فی گھنٹہ تک فرض کریں 3 سیکنڈ میں، 3 سیکنڈ میں۔ تو اگرچہ اصل میں جو وہ آپ کو یہاں دے رہے ہیں وہ رفتار ہے، کیونکہ وہ صرف شدت بتا رہے ہیں اور سمت نہیں، آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی سمت میں ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 0 میل فی گھنٹہ مشرق کی طرف سے 60 میل فی گھنٹہ مشرق کی طرف 3 سیکنڈ میں۔ تو یہاں ایکسلریشن کیا تھی؟ ابھی آپ کو ایکسلریشن کی تعریف بتا دی ہے، یہ رفتار میں وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلی ہے۔ تو ایکسلریشن، اور ایک بار پھر ایکسلریشن ایک مقدار سمتی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ رفتار وقت کے ساتھ کتنی تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ سمت بھی اہم ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ رفتار خود بھی ایک ویکٹر ہے، اس میں شدت اور سمت دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایکسلریشن، اور ہم بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم دائیں طرف جا رہے ہیں 0 میل فی گھنٹہ اور 60 میل فی گھنٹہ دائیں کی طرف، تو پھر یہ ہوگی رفتار میں تبدیلی۔ تو ہم اسے مختلف علامتوں میں لکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہم اسے کتاب میں اس طرح دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو تبدیلی، رفتار میں تبدیلی، یہ جو ڈیلٹا علامت ہے اس کا مطلب ہے تبدیلی، رفتار میں تبدیلی وقت کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے، یہ اصل میں وقت ہے، وقت میں تبدیلی ہے، لیکن ہم یہاں بس وقت ہی لکھ سکتے ہیں۔ 3 سیکنڈ اصل میں وقت میں تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی گھڑی کی سیکنڈ کا سوئی دیکھیں تو شروع میں 5 سیکنڈ ہوں اور پھر جب ختم ہو تو 8 سیکنڈ ہو جائیں، تو اس میں کل 3 سیکنڈ لگے۔ تو وقت اصل میں سیکنڈز میں تبدیلی ہے، لیکن ہم یہاں بس وقت ہی لے لیتے ہیں، یا پھر ہم بس ٹی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہماری رفتار میں تبدیلی کیا ہے؟ ہماری آخری رفتار ہے 60 میل فی گھنٹہ، ہماری آخری رفتار ہے 60 میل فی گھنٹہ، اور ہماری اصل رفتار تھی 0 میل فی گھنٹہ۔ تو یہ ہوا 60 تفریق 0 یعنی میل فی گھنٹہ، میل فی گھنٹہ۔ اور پھر ہمارا وقت کیا ہے؟ ہمارا یہاں وقت کیا ہے؟ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وقت میں تبدیلی کیا ہے؟ ہمارے وقت میں تبدیلی ہے 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ تو اس سے ہمیں ملتا ہے 20 میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ، ہم یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اوپر والا حصہ ہے 60 تقسیم 3 بنتا ہے 20، تو ہمیں ملتا ہے 20۔ لیکن یہاں اکائیاں تھوڑے عجیب ہیں، ہمارے پاس میل ہیں، MPH لکھنے کے بجائے ہم میل لکھیں گے، میل فی گھنٹہ، اور گھنٹہ بھی یہی چیز MPH کے برابر ہے۔ اور پھر نیچے نسب نما میں یہاں ہمارے پاس ہے، ہم یہاں نسب نما میں لکھتے ہیں سیکنڈز، جو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے ایکسلریشن کے اکائی واقعی تھوڑے عجیب لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ اصل میں کچھ حد تک سمجھ آ سکتا ہے۔ تو میل فی گھنٹہ، اور پھر ہم یا تو سیکنڈز ایسے لکھ سکتے ہیں یا پھر فی سیکنڈ لکھ سکتے ہیں، فی سیکنڈ۔ اور ذرا سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر ہم سب کچھ سیکنڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں یا سب کچھ گھنٹے میں بھی، جیسا ہمیں آسان لگے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر سیکنڈ میں یہ پورش 911 اپنی ہوائی رفتار میں 20 میل فی گھنٹہ کا اضافہ کر سکتی ہے۔
تو اس کی ایکسلریشن ہے 20 میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ، اور اصل میں ہمیں سمت بھی شامل کرنی چاہیے کیونکہ ہم ویکٹر کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مشرق کی طرف ہے، تو یہ مشرق ہے اور یہ بھی مشرق ہے یہاں پر، بس اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم سمتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہاں اسے سمت دے رہے ہیں بالکل مشرق کی طرف، تو ہر سیکنڈ میں یہ اپنی رفتار میں 20 میل فی گھنٹہ کا اضافہ کر سکتی ہے۔ تو امید ہے جس طرح میں بتا رہی ہوں اس سے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ 20 میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ، یہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ اب ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے 20 میل فی گھنٹہ، کیونکہ اگر آپ کچھ بھی لیں اور اسے تقسیم کریں سیکنڈز پر تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اسے 1/سیکنڈ سے ضرب کریں، تو یہ میل فی گھنٹہ گھنٹہ سیکنڈز بن جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ درست ہے، ہمارے لیے یہ تھوڑا کم فطری لگتا ہے، یہ والا بالکل صاف صاف بتا رہا ہے ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار میں 20 میل فی گھنٹہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 20 میل فی گھنٹہ رفتار میں اضافہ فی سیکنڈ، تو یہ ہمارے لیے کچھ حد تک سمجھ آتا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے 20 میل فی گھنٹہ سیکنڈز، تو ایک بار پھر یہ اتنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اسے اس طرح بنا سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی وقتی اکائی میں آ جائے۔ اگرچہ آپ کو واقعی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے ایسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ نسب نما میں سے گھنٹے ختم ہو جائیں، اور گھنٹہ کو نسب نما سے نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی ایسی چیز سے ضرب کریں جس میں شمار کنندہ میں گھنٹے ہوں، تو گھنٹہ اور سیکنڈز، اور یہاں چھوٹی اکائی سیکنڈز ہے، تو یہ ہے 3600 سیکنڈز ہر ایک گھنٹے کے لیے، یا ایک گھنٹہ برابر ہے 3600 سیکنڈز کے، یا 1/3600 کا فی گھنٹہ سیکنڈ۔ یہ سب صحیح طریقے ہیں اس آتشی گلابی والی چیز کو سمجھنے کے۔ اور پھر ہم ضرب کرتے ہیں، تھوڑا ڈیمینشنل انالیسس کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹے سے منسوخ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے پاس یہ برابر ہوگا 20/3600 کے، 20/3600 میل فی سیکنڈ ضرب سیکنڈ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میل، ہم اسے اس طرح لکھ لیتے ہیں میل فی سیکنڈ ضرب سیکنڈز، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میل فی سیکنڈ، ہم یہ دوسرے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں میل فی سیکنڈ مربع، میل فی سیکنڈز، میل فی سیکنڈ مربع، اور ہم اسے تھوڑا سا آسان بنا سکتے ہیں، شمار کنندہ اور نسب نما کو 10 سے تقسیم کریں تو ملے گا 2/360، یا ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے 1/180 میل فی سیکنڈ مربع فی سیکنڈ مربع۔ ہم بس اسے ایسے ہی مختصر کر لیتے ہیں، اور ایک بار پھر یہ بات اتنی ہم جانتے ہیں، ایک اور 180واں میل یہ کتنا ہوتا ہے، ہم چاہیں تو اسے فیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے، یہاں ہم بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک تو ایکسلریشن کیسے شمار کرتے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا اندازہ کرنا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک بار پھر یہاں جب آپ کے اکائی کے نسب نما میں دوسرا مربع آ جائے تو یہ اتنا زیادہ مطلب نہیں بناتا، لیکن ہم اسے اوپر اس طرح لکھ سکتے ہیں، یہ ہے 180 یا 1/180 میل فی سیکنڈ، اور پھر ہم دوبارہ سیکنڈ سے تقسیم کرتے ہیں فی سیکنڈ، فی سیکنڈ، یا شاید ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں فی سیکنڈ، جہاں یہ ساری چیز شمار کنندہ ہے، تو یہ ایکسلریشن کے نظریے سے تھوڑا زیادہ سمجھ آتا ہے۔ 1/180 میل فی سیکنڈ ہر سیکنڈ، یہ پوش 911 1/180 میل فی سیکنڈ زیادہ تیز جائے گی، اور اصل میں شاید میل فی گھنٹہ پر ہی رہنا زیادہ فطری ہے، کیونکہ اس کا ہمیں تھوڑا زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسے تصور کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہوں پوش، اور ہم اس پوش کے اسپیڈومیٹر کو دیکھیں، اور اگر ایکسلریشن مسلسل ہو، حالانکہ یہ بالکل مسلسل نہیں ہوگا، اور اگر ہم اسپیڈومیٹر کو دیکھیں، ہم اسے بنا لیتے ہیں، تو یہ ہوگا 10
20, 30, 40, 50, 60। शायद पोर्श के स्पीडोमीटर की शक्ल ऐसी नहीं होती। ये ज़्यादातर एक छोटी 4 सिलेंडर वाली गाड़ी के स्पीडोमीटर जैसा लग रहा है। हमारा ख्याल है कि पोर्श का स्पीडोमीटर 60 मील फी घंटा से कहीं आगे तक जाता है, लेकिन जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से रफ्तार बढ़ाए तो जैसे ही आप शुरू करें, इस वक्त स्पीडोमीटर बिल्कुल यहाँ होगा और हर सेकंड में ये 20 मील फी घंटा ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद स्पीडोमीटर इतना आगे बढ़ चुका होगा, फिर एक और सेकंड के बाद स्पीडोमीटर इतना और आगे चला जाएगा, और फिर एक और सेकंड के बाद स्पीडोमीटर इतना और आगे हो जाएगा। और इस पूरे वक्त में हमें ऐसे लगेगा जैसे हम अपनी सीट की पुश से चिपक गए हैं।